أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يحب به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تقصر وأنزل بالخير وبك أستعين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. زور و شور کے ساتھ سبق کی نیت سے نماز و خوشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. گزشتہ جمعے بھی اسی کے متعلق بات چل رہی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خوبصورت موسم ربیع الاول چل رہا ہے. اسی مناسبت سے پچھلے جمعے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. تو قرآن کریم نے ہمیں یہ ایک ادب سکھایا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو، آپ سے گفتگو کرو، تو اس وقت یہ لفظ راعنا یہ نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو. واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب الیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسا لفظ ایسا جملہ بولنے سے منع فرمایا ہے کہ جس کے لفظ یا جملے کے دو مطلب نکلتے ہو. ایک مطلب تو اس کا اچھا نکلتا ہو اور ایک مطلب اس کا برا نکلتا ہو، غلط نکلتا ہو. کیونکہ آپ اسے اچھا مطلب مراد لیں، سننے والا کوئی اسے برا مطلب مراد لے اور وہ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس لفظ کو ہی بدل دیا ہے. فرمایا راعنا کی بجائے تم انظرنا کرو، جس کا معنی اس کی بات بڑی عجیب ہے. اور واسمعوا اور غور سے سنو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں اور قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ غور سے سنو.
یعنی اس سے بحث نہیں ہے کہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ نہیں پہنچ رہی. قرآن کہتا ہے واسمعوا، اپنی پوری کوشش کے ساتھ سنو. اور فرمایا امام کی بات آخری آدمی تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، لیکن تم نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو سننا ہے. واسمعوا، اس کو پوری کوشش کے ساتھ سنو. اور فرمایا اگر تم نہیں سنو گے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یاد رکھو نہ سننے والا کافر ہو جائے اور وہ بندہ بے ادب اور گستاخ بن جائے گا نبی علیہ السلام کا. اس لیے قرآن نے تلقین کی کہ کافروں کے لسٹ میں نہ جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسا توہین آمیز جملہ نہ استعمال کیا کرو. اب آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا، ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمیں جو ادب سکھایا ہے، تو قرآن نے کہا نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایسا جملہ، ایسی بات نہ کہو جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، ایک اچھا ہو ایک برا ہو. تو یہاں پر ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری عام زبان کے اندر ہے، بلکہ عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، ہماری اردو اور پنجابی اور سرائکی کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم استاد کہتے ہیں. یعنی کہ استاد عربی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اردو اور پنجابی اور سرائکی کے اندر بھی لفظ استاد استعمال ہوتا ہے. اب قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، الف لام سے لے کر والناس تک یہ لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے. اور اس طرح ذخیرہ احادیث کے اندر آپ چھوٹی احادیث کی کتابیں لے لیں، بڑی لے لیں، بخاری مسلم لے لیں، ترمذی لے لیں، ابو داؤد لے لیں، ابن ماجہ لے لیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی بھی حدیث کی کتاب لے لیں، اور کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استاد استعمال نہیں کیا. ہاں اگر کوئی لفظ استعمال ہوا قرآن کریم کے اندر بھی، تو قرآن کریم میں ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کا حدیث پاک میں انما بعثت معلما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ استاد استعمال نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو وہ معلم ہے. معلم یہ ایک تہذیب اور ادب کا جملہ ہے جس کا معنی بھی سکھانے والا، پڑھانے والا ہوتا ہے. اب لفظ استاد کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر استاد سکھانے والے، پڑھانے والے کو بھی کہتے ہیں، اور اس طرح استاد جو گاڑی چلانے والا ہے اسے بھی کہتے ہیں. اس طرح استاد جو آپ کے الیکٹریشین کا کام کرتا ہے اس کو بھی استاد کہتے ہیں. اس طرح استاد اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ کے گھر، کوٹھیاں، عمارات تعمیر کرتا ہے اسے بھی استاد کہتے ہیں. اور ہماری زبان کے اندر اگر کوئی بڑا بدماش ہو تو اس کو بڑا استاد کہہ دیتے ہیں. تو واقعی یہ لفظ استاد کئی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو لہذا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو ایک تہذیب اور ادب کا جملہ ہے. تو اس لیے قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا لفظ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس کے دو مطلب نکلتے ہو، ایک اس میں اچھا ہو ایک اس میں برا ہو. تو لہذا نبی علیہ السلام کی شان کے لیے جو لفظ صحابہ نے استعمال کیا ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ ہے معلم. اسی سے اور بھی بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور ادب کا ایک اور مسئلہ جو ہے ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، اگر وہ کسی امتی کے لیے بیان کریں تو یہ جملہ کفریہ ہے، کفر، آدمی کافر ہو جاتا. یعنی جو خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ عام امتی کے اندر ہم داخل یا استعمال نہیں کر سکتے.
مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رحمت للعالمین ہے. قرآن کریم نے بھی کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ رحمت للعالمین کا لفظ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. ہاں بیٹا اپنے باپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ میرے لیے رحمت ہیں. شاگرد اپنے استاد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا سایہ میرے اوپر تادیر رہے. مرید اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رہے. لیکن اگر وہ یہ بات کہے اپنے باپ کے بارے میں کہ جی آپ میرے لیے رحمت للعالمین ہیں، یا شاگرد اپنے استاد کو کہتا کہ آپ میرے لیے رحمت للعالمین ہیں، یا مرید اپنے شیخ اور پیر کو کہتا کہ آپ میرے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو اس جملے سے وہ پابند ہے. کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ اس کو آپ نے ایک امتی کے اندر بیان کیا ہے، لہذا یہ جملہ کفری ہے، اسے آدمی کافر ہو جائے. اسی طرح اور سمجھیں کہ ایسا لفظ وہ بھی بے ادبی ہے کہ جو کسی امتی کے لیے خاص ہو اور اس خصوصیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا یہ توہین رسالت ہے. مثلا صدیق اکبر یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی لقب ہے کہ جب بندہ کو صدیق اکبر لفظ بولتا ہے تو فوراً بندے کا ذہن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یاد رکھیں کہ صدیق اس آدمی کو کہتے ہیں جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کس نے کی ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور سب سے پہلے اللہ کی جس نے تصدیق کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو سچا ہوتا ہے اسے صادق کہتے ہیں. تو اللہ کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو لہٰذا یہ جملہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے نہیں بول سکتے کہ نبی علیہ السلام صدیق اکبر ہے. اگر یہ کہیں گے یہ توہین رسالت ہے. اور کوئی آدمی کیوں یہ توہین رسالت ہے؟ اس لیے کہ یہ نبوت کے درجے سے ہم نے نیچے لا کر امتی کے درجے میں کھڑا کر دیا ہے، اس لیے یہ توہین رسالت ہے. اور پھر کوئی آدمی صدیق اکبر سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیتا ہے اور پھر اس پہ درود پڑھتا ہے، تو یہ حضور کا خاصہ ہے، صدیق کے لیے الفاظ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ توہین رسالت ہے. اس طرح کی بات سمجھیں کہ فاروق اعظم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. اور فاروق کا معنی ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرے، جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرے. تو یہ لقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، فاروق اعظم. اور اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ فاروق اعظم ہیں، تو یہ توہین رسالت ہے کہ آپ نے امتی کا لقب، یعنی آپ نے نبوت والے درجے سے نبی کو اٹھا کر امتی کے درجے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو یہ لفظ بھی توہین رسالت ہے. اسی طرح امام الاعظم، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا امام. اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، ان کو امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی امام اعظم کہا ہے. اور اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام اعظم کہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے امام اعظم کہا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائے اور آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی لے جائے، تو وہاں جہاں صحابہ اکرام کے اشرف مبشرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس کی دوسری طرف سب سے پہلے جو نام لکھا ہوا ہے وہ امام اعظم امام اول ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اب جیسے آپ کا گوجے کا کوئی بڑا خطیب ہو، اس کو آپ یہ خطیب اعظم کہتے ہیں، مفتی اعظم کہتے ہیں، محقق اعظم کہتے ہیں، مجتہد احمد کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ لفظ
جو امام اعظم ہے یہ امتی کا خاصہ ہے. اگر حضور کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کریں، ہاں حضور کو ہم امام الانبیاء کہہ سکتے ہیں، لیکن حضور کو امام اعظم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ نے نبوت سے درجے سے اتار کر امتی کے درجے میں لا دیا ہے. تو لہذا یہ توہین رسالت ہے، تو لہذا آپ کو امام اعظم نہیں کہا جائے گا. کیونکہ جب ہم امام اعظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی بات فرمائی ہے کہ اے ایمان والو لا تقولوا رعینا. اور نبی کی شان بیان کرتے ہوئے، نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے، نبی سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا دو مطلبوں والا جملہ استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی فضیلت بڑی عجیب ہے. دیکھیں دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ بڑے کے ادب کا پابند ہوتا ہے، بڑا چھوٹے کے ادب کا پابند نہیں. باپ جو ہے اس کا جو بیٹا ہے، بیٹا اپنے باپ کے ادب کا پابند ہے، شاگرد اپنے استاد کے ادب کا پابند ہے، مرید اپنے شیخ اور اپنے پیر کا ادب کا پابند ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. تو اللہ کسی کے ادب کا پابند نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ کسی کے ادب کا پابند نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے محبوب کا جب ذکر کیا ہے تو اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ نے جب بھی کسی نبی سے بات کی ہے تو اللہ نے اس نبی کا نام لیا ہے. مثلا اگر حضرت آدم علیہ السلام سے بات کیا تو یا آدم کہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے بات کیا تو یا نوح کہا ہے، حضرت ابراہیم سے بات کیا تو یا ابراہیم کہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا تو یا موسیٰ کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بات کیا تو یا عیسیٰ کہا ہے. تو اسی طرح اللہ نے جس نبی سے بات کی ہے قرآن کریم میں اس کو نقل کیا کہ اللہ نے ان کا نام لیا ہے. لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیا. حالانکہ اللہ ادب کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ جب تمہارے نبی کا نام آئے، میں ادب کا پابند نہیں ہوں لیکن تمہیں ادب سکھا رہا ہوں. قرآن کریم کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پکارا ہے تو نام نہیں لیا بلکہ فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسل، یا ایھا النبی. ان القاب سے اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا ہے اور یہ ہمیں سبق دیا ہے. اور ہم چھوٹے ہیں لہذا ہم اپنے بڑوں کے ادب کے پابند ہیں. تو لہذا اللہ کسی کے ادب کا پابند نہیں، لیکن اللہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ اپنے میرے محبوب کا ادب سیکھو میں مانگے. اور ایک اور بات کی وضاحت یہاں کرتا چلو، کیونکہ ادب کی بات ہو رہی ہے، بے ادبی سے ہم نے بچنا ہے. بعض ہمارے دوست یہ جملہ کیا لیتے ہیں کہ ہم نے یا محمد کہتے رہنا ہے، نجدوں نے ایسے سڑتے رہنا ہے. بھائی ہم سڑتے نہیں ہیں، ہم یہ ڈرتے ہیں کہ آپ بے ادب نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ آپ کا نام نامی ہے. پہلے 4 پارے کے اندر آیا وما محمد الا رسول، اور پھر 22ویں پارے کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور تیسرے نمبر پر 26ویں پارے کے اندر مستقل صورت ہے جس کا نام صورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں بھی لفظ استعمال ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. اور پھر اگلی سورت فتح کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور کا نام نامی 4 مرتبہ آیا، تو یہاں لفظ یاد نہیں ہے. حضور کو اللہ نے نام نامی سے پکارا ہے تو یہ ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو نام سے پکارے
آپ اس کو باادب کہیں گے یا بے ادب کہیں گے؟ ظاہر بات آپ اس کو بے ادب کہیں گے۔ اس طرح شاگرد اپنے استاد کو نام سے پکارے تو یہ بے ادب ہے یا باادب ہے؟ اسی طرح مرید اپنے شیخ اور پیر کو نام سے پکارے، یہ بے ادب ہے یا باادب ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ بے ادب ہے۔ بلکہ ایک چھوٹی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے، کہتے کہ دو عورتیں تھیں، ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی، ایک صاحب بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ عورت نماز سے فارغ ہوئی، یعنی جب اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم سلام کے ذریعے سے نماز سے نکل جاتے ہیں۔ اب چونکہ جب تکبیر تحریمہ کی اللہ اکبر، اس وقت ہمارے لیے کھانا پینا بات کرنا سب حرام ہے، لیکن جب ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو مکمل کر دیا، اب جتنی چیزیں نماز کے اندر جب ہم نے شروع کی تھی وہ حرام تھی، اب وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ اب جب اس عورت نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب جو پاس بیٹھی عورت تھی نا وہ کہنے لگی کہ بہن تیرا تو نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ کہنے کیوں؟ کہنے کہ تیرے بندے کا نام تو رحمت اللہ ہے، تو نے اس کا نام لیا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عورتیں اپنے اگر خامد کا نام لیتی ہیں، جائز ہے، لے سکتی ہے۔ ایک بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کی جو بہو نا وہ ہر وقت اپنے شوہر کا نام ہی لیتی رہے۔ میں نے کہا اسی موقع کی مناسبت سے لیا بھی جا سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اس کی تصویر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ عورت جو ہے ادب والی نہیں ہے۔ جو ادب والی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے خامدوں کا نام نہیں لیتی۔ تو بہرحال سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ اپنے خامد کا نام لیا، تیرا نکاح ٹوٹ گیا، لیکن نکاح نہیں ٹوٹا، یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ عورتیں اپنے خامد کا کتنا ادب کر رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اس مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بڑے ہستی کا جب نام لیں تو بے ادبی سے لیں۔ تو جب بھی آپ کا نام لیں حضور کا نام لیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو آپ نام بھی لے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن بے ادبی سے بچنا ہے۔ تو قرآن کریم اس آیت میں یہی بات سکھا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں میرے ساتھ وعدہ کرو، میرا آخری نبی آئے گا، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان پر بھی ضروری قرار دیا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرنا، ان پر ایمان لانا، پیچھے نہ ہٹنا، بے ادبی نہ کرنا، ورنہ میں نے جو تمہیں نبوت کا تاج پہنا ہے کہ میں چھین لوں گا اور تمہیں فاسقوں میں ڈال دوں گا۔ تو گویا کہ جتنے نبی ہیں وہ بھی ادب کے پابند ہیں، جتنی امتیں ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے ادب کی پابند ہیں۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بے ادبی نہ کریں۔ یہ مسئلہ شریف سن لیں کہ ہر جرم کی سزا جو بندہ کرتا ہے اس کو مرنے کے بعد قبر اور حشر میں ملے گی، لیکن جو بندہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہوگا اس کی گستاخی کی سزا اس کو دنیا میں ملے گی۔ اور دیکھیں ابو لہب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اپنے نبی کی شان کے اندر گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کے بیٹے نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا، بلکہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ لفظ نکل چکے ہیں باوجود کے دشمنی، لیکن ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو لفظ نکل چکا ہے اب یہ واپس نہیں آئے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ اس سے لمبا ہے لیکن مختصر، اس نے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت سارے آدمی جوڑ دیے کہ اس کا خیال رکھنا، سفر میں بھی گھر میں بھی اس کے ساتھ بڑی فوج دے دی۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، جنگل کے اندر انہوں نے اپنا سامان ڈالا اور سامان جو ہے کافی اونچا ہو گیا اور سب سے اوپر اس کو لٹا دیا اور نیچے بیٹھ گئے آپ لوگ سارے جتنے ملک کے پرندے تھے ماننے والے، اس کے سیکورٹی گارڈ تھے،
کہتے کہ ایک درندہ آیا جانور جنگل کا، وہ ایک آدمی کو سونگ رہا، ایک آدمی کو سونگ رہا۔ جب ان میں سے کوئی آدمی نہیں تھا، اس نے فوراً چھلانگ لگائی، جو اوپر بندہ بیٹھا اور اس کو جب چیخ پاڑ دی۔ تو اللہ کے نبی کی توہین جب اس نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل کے درندے سے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح آس بن وائل، اس نے بھی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی شان میں اس نے کہا قد ابتر محمد، یعنی معاذ اللہ، آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا معنی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، دیوانے، یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی ہے اور بہت ساری خیر کثیر آپ کو عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمنی ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں کہ جس کی نسل آگے نہ چلے، اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بیٹے جو ہے دنیا کے اندر بالکل فوت ہو گئے ہیں تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں، تو آج 1400 سال ہو گئے، یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد، آپ کی بیٹی کی اولاد دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کی روحانی اولاد پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی اور اس کو کہا یہ ابتر ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر تو کہہ سکتا ہے کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے گا جو کہے کہ میں آج بن وائل کی اولاد میں سے ہوں؟ کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو ہے نسل ختم ہو گئی، ان کی آگے نسل نہیں چلے گی۔ اس طرح ایک آدمی ولید بن مغیرہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگا انک لمجنون، انک لمجنون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور سورۃ قلم نازل ہوئی، جس کی ابتدائی آیات میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات ہیں، وہ بنے قسم کے، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے اپنے نبی کو 3 تسلیاں عطا فرمائی۔ پہلی تسلی فرمائی ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو نبوت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جس کے پاس اتنی نعمتیں ہوں وہ مجنون نہیں ہوا کرتا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے میرے محبوب آپ کے پاس ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک عمل کی ابتدا پہلے کی ہے۔ جب تک امت آپ کے اتباع کے اندر نیک عمل کرتی چلی جائے گی، اس نیک عمل کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ کا اخلاق تو بہت بڑا ہے، دنیا میں آپ جیسا اخلاق کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 تسلیاں دی۔ اب مثال سے سمجھے ایک بچہ ہے آپ کا، اس کو کوئی تھپڑ مار دیتا، وہ روتا روتا اپنے والد کے پاس آتا ہے اور روتا ہے، والد صاحب سے پہلے کیا کرتا ہے اس کی آنسوں کو پوچھتا ہے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے، بات کر لیں گے ان سے۔ تو نہایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے، میرا محبوب آپ تسلی کریں۔ پھر یاد رکھیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدماش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عیب بیان کیے، اور یوں سمجھیں اگر یہ لفظ کہا جائے کہ اس بدماش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 گالیاں دی ہیں تو یہ بھیجا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے محبوب اس کی بات نہ مانے، یہ بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے اور بڑا ہی ذلیل قسم کا آدمی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا وہ بات بات پہ قسم کرے، اللہ کی قسم ہے ایسا کہ اللہ کی قسم ایسا، یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل۔
تو اللہ نے فرمایا ایسے آدمی کی بات نہ مانے جو جھوٹ بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور ذلیل ہے. خماز مشاء بنمیم، جو تانا دینے والا ہے اور چغلی کرنے والا ہے. مناع للخیر معتد اثیم، جو ہر نیکی کے کام سے روکنے والا ہے. معتد، حد سے بڑھنے والا ہے. اثیم، سب سے بڑا گنہگار ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جملہ ارسال فرمایا وہ ہے عتل بعد ذلک زنیم. عتل یہ بڑا اجٹ ہے، بڑا اکڑ والا ہے، بڑا مغرور ہے، بڑا بد مزاج ہے. اور پھر بعد ذلک زنیم، یہ ایسا آدمی ہے جس کا نسب نہیں ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ زنیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا نسب کسی باپ سے ثابت نہ ہو، جس کو ہماری زبان کے اندر حرامی کہتے ہیں. تو یاد رکھیں، حالانکہ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گناہ کرے آپ کے سامنے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو، اس پہ پردہ ڈالو کہ آج اگر تم نے کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالا کل قیامت کے دن اللہ تمہارے ایپ پر پردہ ڈالے گا. لیکن حرامی کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی ماں غلط تھی، یہ حرامی ہے، تو فرمایا اس کو ظاہر نہ کرو، اس کا پردہ کرو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو اللہ رب العزت کے غصے کی انتہا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو کھول دیا ہے کہ جس نے آپ کی شان کے اندر گستاخی کی ہے یہ حرامی. اور جب یہ آیت اتری تو ولید بن مغیرہ آپ نے تلوار لی اپنی والدہ کے پاس اور آ کر کہتا ہے میری والدہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، میں ان کے خلاف باتیں کرتا ہوں، وہ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ غلط بات نہیں کرتے، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے باتیں مجھے کہی ہیں وہ ساری سچی ہیں. میں جھوٹ جھوٹ پہ قسمیں بھی کھاتا ہوں، تانے بھی دیتا ہوں، اکڑ مزاج بھی ہوں، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے زنیم کہ تو حرامی ہے، اس کے بارے میں مجھے سچی سچی بات بتا. اگر تو نے مجھے سچی بات نہ بتائی تو یاد رکھ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں تیری گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا. اب والدہ کو نظر آ رہا تھا ہاتھ میں تلوار ہے، اب سوائے اس کے سچ بتانے کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ تیرے باپ کی جائیداد بہت تھی، اولاد تھی نہیں، لیکن تیرا باپ کسی کام کا نہیں تھا، اولاد کی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی. تو اس نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ گھر کا جو ملازم ہے تو اس کے ساتھ منہ کالا کر لے اور اس کے نتیجے میں تو حرامی کر دو. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو کھول دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی اسلام کی گستاخی کرے گا وہ حرامی ہوگا. چاہے آپ گواٹیمالا کا رہنے والا ہو، سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا ہو، ہالینڈ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا ہو، اور وہ جناب عیاشی والا ہو، چاہے وہ کلبوں کی پیداوار ہو، چاہے وہ اوریانی اور فحاشی کی پیداوار ہو، لیکن اللہ نے اس راز کو کھول دیا ہے کہ جو بھی نبی کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا ہوگا وہ زنیم، وہ حرامی ہوگا. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 7 آدمی ایسے تھے جن کو آپ نے قتل کروایا تھا جو نبی اسلام کی شان میں گستاخی کرتے. اسی طرح ایک اسامہ نامی عورت تھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آدمی اس عورت کو قتل کرے اور جنت لے لے؟ تو ایک آدمی جن کا نام عمیر تھا، ان کو عمیر عامہ کہا جاتا تھا، یعنی عامہ لفظ عربی کے اندر نابینا شخص کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، کہ جب آیا آپ کے پاس نابینا شخص تو اس کا نام تھا عمیر عامہ یعنی نابینا شخص. تو اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کی 25ویں رات تھی یا 27 رات، اب یہ دیکھو شخص نبینا ہے اور تلوار لیے اس عورت کے گھر میں جاتا ہے، دیوار پہ رنگتا ہے، گرتا ہے، وہاں ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے، زخمی ہو جاتا ہے، لیکن اس عورت کو جہنم رسید کرتا ہے. صبح فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور آ کر کہتا محبوب آپ کو مبارک ہو، وہ عورت جو آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی میں نے اس کو جہنم نصیب کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بھائی آج کے بعد اس کو عمیر العامہ نہیں کہنا بلکہ اس کو عمیر البصیر کہنا ہے. بصیر کا معنی تھا آنکھوں سے دیکھنے والا،
اس نے وہ کام کی ہے جو آنکھوں والوں نے نہیں کی. تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بچنا ہے، باادب رہنا ہے. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ جب اپنے نبی کی مجلس میں بیٹھو، نبی کا ذکر آئے تو ایسا لفظ نہ استعمال کرو جو دو معنی والا ہو، ایک اس میں اچھا مطلب نکلتا ہو اور اس میں برا ہو. لفظ ہی ایسا استعمال کرو جو نبی اسلام کی شان والا ہو، صفت والا ہو، ادب والا ہو. یہ لفظ استعمال کرو. اللہ پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعبیر ہے.